حضور والا، میں اس سارے آج کی گفتگو کو ایک زندگی کے واقعے سے شروع کرنا چاہوں گا۔ کسی بھلے زمانے میں مجھے ایک دفعہ کسی ادارے میں ہائر کیا گیا ایز کنسلٹنٹ، اور وہاں پر جو ٹوٹل ہیومن ریسورس تھا، مجھے آج بھی وہ فگر یاد ہے، وہ 1163 لوگ تھے۔ 1163 لوگ، اور یہ ادارہ کراچی میں تھا۔ نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ وہ کیونکہ کارپوریٹ کا بڑا گروپ ہے اور پولیمر انڈسٹری میں ان کا بہت بڑا نام ہے، وہ غیر اخلاقی ہو جائے کہ نام بتا دوں، لیکن ان کے جو سارے چیلنج تھے، میں نے پہلے ایک ریسرچ کرنی تھی۔ ریسرچ کرنے کے بعد پھر ان کے لیے ٹیلر میڈ لیکچرز بنانے تھے۔ میری لینگویج میں ٹیلر میڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی مقصد کے ساتھ، جیسے آپ ریڈی میڈ لیں تو وہ کپڑے ہوتے ہیں جو تقریباً سب کو عمر کے حساب سے آ جاتے ہیں۔ ٹیلر میڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق کسی چیز کو تیار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ریسرچ کا پروسیس تقریباً 2.5 ماہ کا تھا۔ 2.5 مہینے کے بعد میں نے جب ساری ریسرچ مکمل کر لی تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے ٹیلر میڈ یعنی پرپز کے ساتھ وہ سارا کانٹینٹ لکھا گیا کہ ہمیں یہ بات چیت کرنی چاہیے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ 1163 جو سب لوگ تھے، جب ہم نے ان پہ ریسرچ کی، یہ وہ ادارہ تھا جس میں جو بینیفٹس تھے اور جو بونس ملتے تھے اور جو تنخواہیں تھیں اور وہ جو گاڑیاں ملی ہوئی تھیں، اور وہ سب کے سب ایون کے آپ سن کے حیران ہوں گے، وہاں کلچر تھا کہ اگر کسی امپلائی کی برتھ ڈے آئی تو وہاں پر کیونکہ ریکارڈ میں ہر چیز مینشن تھی ان کے پاس، تو ریکارڈ والے ایچ آر کو یہ کہتے تھے کہ آج فلانے صاحب کی، مثال لیجئے مظہر صاحب کی برتھ ڈے آ گئی، تو وہ کہتے تھے کہ آج کیونکہ مظہر صاحب کی برتھ ڈے ہے تو کیوں نہ ہم ان کے گھر پہ پہلے ہی کیک پہنچا دیں۔ یعنی جب شام کو گھر پہنچیں تو یہ اتنا اوبویس تھا کہ مظہر صاحب کو پتہ ہے کہ شام کو جب میں نے گھر جانا ہے تو گھر والوں نے کہنا ہے کہ آپ کی کمپنی نے ایک بڑا اچھا سا کیک، پھولوں کا بکے اور تحفے بھیجے ہیں آپ کی برتھ ڈے کی وجہ سے۔ اس حد تک مثبت کلچر تھا، اور وہ سب کے سب جب میں نے ان پہ ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا کہ وہاں سب سے بڑا چیلنج جس کی وجہ سے پروڈکشن بھی متاثر ہونے لگ پڑی تھی، وہ ایک رویہ تھا۔ یہ سب طرح کی آسانیاں ہونے کے باوجود وہ 1000 سے زیادہ لوگوں میں ناشکرہ پن اس حد تک پایا جاتا تھا کہ انہوں نے شکر کا سالانہ ایک دن صرف رکھا ہوا تھا، اور وہ دن تھا جس دن تنخواہیں بڑھتی تھی۔ اگلے دن پھر وہ ڈیوٹی پہ دوبارہ ہوتے تھے ناشکری کی، اور یہ ناشکرہ پن اس حد تک زیادہ تھا کہ وہ جب بینیفٹس ملتے تھے تو جس کو سٹی گاڑی ملی ہے، وہ سٹی گاڑی لینے کے بعد فوری طور پہ سوچتا تھا کہ یہ گاڑی جو مجھے ملی ہے، اور وہ شاید سزوکی سے ہونڈا پہ شفٹ ہو رہا ہوتا، وہ اپنی سٹی دیکھ کے خوش نہیں ہو رہا ہوتا تھا، وہ باس کی فارچونر دیکھ کے انتہائی غمگین ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آج تو شاید مجھے نیند بھی نہ آئے، کیونکہ جو ظلم میرے ساتھ ہو گیا ہے شاید ہی دنیا میں کسی کے ساتھ ہوا ہو۔ تو وہ ساری ریسرچ مکمل کرنے کے بعد جب میں نے اس کو ایک پراپر سلائیڈز کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، اور اس کو پریزنٹیبل بنایا، یعنی اس قابل کہ وہ ڈائجسٹ ہو سکے، کیونکہ میرے مذہب میں، میرے قبیلے میں، میرے پروفیشن میں کسی کرپٹ کو بھی یہ کہنا کہ تم ایماندار ہو جو جرم ہے۔ ہم انڈائریکٹ بات چیت کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو میں نے اس کو جب ٹیلر میڈ کیا تو میں نے ساتھ ہی میں جا کے ان کی ٹاپ مینجمنٹ سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہ تھا کہ میری ضرورت، یہ ٹھیک ہے مجھے پتہ لگ گیا کیوں ہے، لیکن آپ کو بھی کیوں خیال آیا کہ ہمیں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے پہ کام کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا عجب بات ہے، جب انہیں نوکری نہیں ملی ہوتی یہ ترلے ڈال رہے ہوتے ہیں ہمیں نوکری دے دیں۔ یہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کاش کہ ہمیں نوکری مل جائے اور کاش کہ ہم سرکار کے ملازم ہو جائیں۔ وہاں پر تو کوئی گروپ تھا، یہاں پر ہم کہتے ہیں سرکار کے ملازم ہو جائیں، اور جب مل جاتی ہے تو آپ میں سے، ہم میں سے کئیوں نے ایک من کے برابر تو مٹھائی بانٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنا زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھا ڈیلیور تب کریں گے جب ہمارا گریڈ جو ہے وہ 16 سے 17 ہو جائے گا، اس سے پہلے تو اچھا ڈیلیور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک دن ایک حسین واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ 16 سے 17 ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ 17ویں گریڈ پہ پرفارم کرنا اتنا اچھا نہیں ہوتا، کاش کہ یہ 18 ہو جائے تو زیادہ اچھا پرفارم کریں گے۔ اور کرتے کرتے یہ سارا جرنی ہم ریٹائرمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جو بیسٹ پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ کہیں نہیں آتا۔ ایون کہ آپ ذرا سن کے حیران ہوں گے، ہم اپنی جاب کو بھی جب کومنٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کیسا ٹائم جا رہا ہے، تو عمومی طور پہ دیکھتے ہیں اس وقت کا باس کیسا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے حالات کتنے سازگار تھے، ہم دیکھتے ہیں چیلنج کوئی نہیں تھا، ہم دیکھتے ہیں جیسے میں چند دن پہلے جب گجرانوالہ کر کے ہٹا تو انہوں نے کہا کہ شکر ہے وزیر آباد گزر گیا۔ اب یہ ایک سیاسی میں نے جملہ بول دیا ہے، آپ سمجھ جائیں اس کا مطلب کیا تھا۔
ان کا جی شکر ہے وزیر آباد ہمارے گلے پڑا تھا, گزر گیا. یعنی ہم لوگ اپنے چیلنج اور اپنے باس اور اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں جاب کیسی تھی. میں آپ کو ایک اور مزاج بتاؤں, یہ میں نے بے شمار سول سرونٹس میں بھی دیکھا, وہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی سائڈ لائن لینی چاہیے جہاں پہ پرفارم ہی نہ کرنا پڑے اور صرف نوکری رہ جائے. تو وہ اگر سول سرونٹ ایز پولیس آفیسر ہیں, پی ایس پی ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کسی ایسے ادارے میں چلے جائیں, کسی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر تعدیر وقت گزارے تاکہ ہمیں فیلڈ کا پریشر نہ لینا پڑے. اور اگر وہ کہہ لیجئے ڈی ایم جی ہیں اور وہ کسی سٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو ایک دو چیلنج کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی لائن لینی چاہیے یا ڈیپوٹیشن پہ چلے جانا چاہیے جس میں اتنے چیلنج نہ آئیں. تو ان صاحب نے جو ہیڈ تھے انہوں نے کہا یہ جو پرابلم ہے اس کا حل بتا دیجئے کہ ہم ہر وقت انتظار کرتے ہیں کہ اگلے درجے پہ جا کے بہتر پرفارم کریں. میں نے کہا سر یہ پرابلم آپ کے 1163 کا نہیں ہے, یہ دنیا کے 7 ارب لوگوں کا مسئلہ ہے. اور اس کو قرآن نے ایڈریس جب کیا ہے تو واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا میں زیادہ بہتر جانتا ہوں یہ کون ہے, یہ ناشکرے ہیں اور یہ ناشکرا پن ان کے اندر بدرجہ تم پایا جاتا. اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے بار بار کہہ دیا کہ کیا کرو, اس نے کہا شکر کرو, اور اس پہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ دیا کہ اگر تم شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا نعمتوں کو. اس سے بڑا اس کا وعدہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی آپ کمال دیکھیے کہ 103 بار قرآن میں حکم ہے صبر کا. کیوں ہے؟ ایک بار کافی تھا کہہ دیا جاتا صبر کرو. 103 بار حکم کرنے کا مطلب ہے کہ ہم بیسیکلی بے صبرے ہیں. بار بار صبر کا حکم کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ کہیں ہم میں صبر نہیں پایا جاتا, کہیں بار بار آ رہا ہے شکر کرو, اور تم شکر نہیں کرتے اور تم دیکھتے نہیں ہو, اور میری نعمتوں کو شمار کرو اور تم دیکھو تو صحیح کہ میں نے کیا کرم نوازیاں تم پہ کی ہوئی ہیں. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جبلتاً ہم میں ہماری کہیں نہ کہیں خمیر میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ناشکرا پن. ہمیں کسی چیز کے ہوتے ہوئے احساس نہیں ہوتا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میں آپ کو چھوٹا سا ثبوت پیش کر دیتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں اس کمرے میں ہم سب ملا کے, ڈپٹی کمشنر صاحب, میں سب, ہم اپنی ڈگریاں, کوالیفیکیشن اور قابلیت لے کے اگر مارکیٹ میں کھڑے ہو جائیں, ہم سے 10 گنا زیادہ قابل لوگ بے روزگار ملیں گے. تو آپشن صرف زبان پہ ایک ہی رہ جائے گی, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. آپ پیچھے مڑ کے دیکھ لیجئے, آپ کے سیل فون میں ابھی بھی کئی ایسے نمبر سیو ہوں گے جو نمبر تو سیو ہیں لیکن کووڈ میں اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے کوئی گارنٹی تو نہیں لی تھی باٹا کی آپ نے بچ جانا ہے, یہ اللہ نے کرم کیا آپ بچ گئے. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کئی لوگ چلے گئے. کئی ایسے واقعات ہوں گے. میں کسی گھر میں پہنچا اور وہ ہمارے جو میرے قریبی دوست تھے ان کے والد صاحب, میں نے کہا آپ بہتر ایڈمٹ کروا دیجیے. اسی رات 11 بجے ان کی کال آئی, اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسے کتنے لوگ چلے گئے. آپ مڑ کے دیکھیے, کسی نے بڑی اچھی بات کہی, اگر ہم اپنی ڈیٹ آف برتھ اس دن پہ چلے جائیں اور اس دن میں دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوئے تھے ان سب کا ڈیٹا نکال لیں, تو آج کے دن میں اگر مڑ کے دیکھیں اور ریکارڈ چیک کروائیں, آدھے دنیا سے نہیں جا چکے ہیں, اللہ کو پیارے ہو چکے. ان میں سے کئی جیلوں میں ملیں گے آپ کو, ان میں سے کئیوں کو کوئی بیماری چل رہی ہے, ان میں سے ایک بڑی تعداد بے روزگار لوگوں کی ہوگی, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے چیلنج اور دکھ سن کے آپ حیران اور پریشان ہو جائیں, ان میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کو سکول نہیں ملا, جن کو ایجوکیشن نہیں ملی. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی سیل فون نہیں دیکھا ہو, ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے وائی فائی کا کنیکشن بھی کبھی ڈن نہیں کیا ہوگا, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس صرف 2 جوڑے ہوں گے, اور کئی ایسے بھی ہوں گے ایک ہی جوڑا ہوگا. آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتی ہے, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. کہ یار یہ جو زندگی ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ یہ اچھا آپ کا کارڈ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا, یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ آ گئے اور رستے بنتے گئے اور آج کے دن تک یہاں پہنچ گئے آپ شیخو پورا. یہ اس کی مہربانی ہے. وہ جب مہربانی کر دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کی اوقات کیا ہے. مہربانی کا, رحمت کا, فضل اور کرم کا کوئی فارمولا نہیں. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں یہ اس کا کرم ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے. اسی لیے منع فرما دیا گیا حسد نہ کرو. کیوں؟ حسد کا مطلب ہی موازنہ ہے. کس چیز کا؟ اپنے نصیب اور کسی اور کے نصیب کا. آپ کا نصیب بھی اللہ کی مرضی ہے, کسی کا نصیب بھی اللہ کی مرضی ہے. اگر دونوں ہی اللہ کی مرضی ہیں تو کیوں نہ قبول کر لیا جائے. کچھ اچھا آپ کے پاس, کچھ اچھا اس کے پاس, اور قبول کر لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ اس کا حل ڈھونڈ دیجیے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں
اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے خیال کے مطابق، وہ اس گروپ کے ہیڈ تھے، بعد میں اس گروپ کو چھوڑ چکے ہیں اور پاکستان کے ایک اور ملٹی نیشنل گروپ کے اس وقت وہ سی او ہے، کنٹری ہیڈ. تو وہ کیونکہ عمر میں سینئر تھے تو کسی قابل انسان کی بات کو تو میں ڈائری میں لکھ لیتا ہوں، میری گاڑی میں پڑی ہے. انہوں نے کہا شاہ صاحب اس کی صرف ایک وجہ، اور وہ وجہ جو بتائی میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے. انہوں نے کہا سر اس کی وجہ یہ ہے ہمیں جو مل جاتا ہے ہمیں لگتا ہے وہ ہمارا حق ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں ملنا ہی ملنا تھا، میں ڈیزرو کرتا تھا. میں قسم کھانے کو تیار ہوں، آپ میں ہم سب کے پاس جو کچھ ہے ہمارا حق نہیں. یہ پانی کی بوتل جو میرے سامنے پڑی ہے، جا کے دیکھیے تھر میں کیا حالات، جا کے دیکھیے ذرا کسی انٹیریئر بلوچستان میں پھرتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا پینے والے پانی کی حالت کیا ہے. آپ یہ جلا کپڑا اچھا پہن کے بیٹھے ہیں، آپ جا کے دیکھیے دنیا میں، چلے جائیے افریقہ میں، چلے افریقہ تو بہت دور ہے، پاکستان کے کئی ایسے قصبے ہوں گے جہاں پہ ٹھٹھرتی سردی میں کسی کو کوئی کمبل نہیں دستیاب. آپ صبح ناشتہ کر کے یہاں بیٹھیں، یقین کیجئے آج تو یہ جو ملک کے حالات ہیں، آپ سب کو بھی کئی میسج ایسے سفید پوش لوگوں کے سیو نمبر سے آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے آٹا نہیں، جو کہتے ہوں گے کھانے کو روٹی نہیں. تو اللہ کا شکر کے علاوہ تو آپشن کوئی نہیں بچتی. سو جب یہ میں نے جملہ سنا، اس کو ڈائری میں لکھا اور اس ڈائری کو لے کے میں نے کہیں گھر میں رکھ دیا. عجب یہ ہوا کہ وہ میری ڈائریز کی بھی قسمیں ہیں، کارپوریٹ کی ساری ڈائریاں علیحدہ ہیں، اور جو میں نے مختلف زمانوں میں استادوں کے پاس بیٹھ کے جو سیکھا اس کی ڈائریاں علیحدہ ہیں. لائک میں اور ابھی اے ڈی سی آ رہے تھے یہاں پر، ہم سر آ رہے تھے تو میں امجد صاحب کا تذکرہ کرنے لگ پڑا. تو میں نے بتایا کہ میرا ان سے تعلق ایسا، کتنی باتیں ان سے سیکھی. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے گھر کی پرانی ڈائریوں میں سے ایک ڈائری نکلی جس کے اوپر اشفاق احمد صاحب لکھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ جو ملاقاتیں تھیں اس کے احوال تھے. ان ملاقاتوں میں سے میں نے ایک صفحہ نکالا تو اس پہ ایک جملہ لکھا تھا. میں پھر حیران ہو کے، وہ جو اتنے بڑے سی او نے جو جملہ بولا تھا اس سے ملتا جلتا جملہ اشفاق صاحب نے 2001 میں مجھے کبھی کہا تھا. اور وہ جملہ کیا تھا؟ اشفاق صاحب نے کہا تھا جو اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھتا ہے وہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، کہیں نہ کہیں نا امید ہو جاتا ہے. شاید ڈپریشن کا مطلب مجھے بھی تب نہیں پتا تھا، لیکن آج سمجھ آیا کسی شدید نا امیدی کا نام ڈپریشن ہو، کہیں زندگی رک گئی ہے اس کا نام ڈپریشن ہو، باہر سے سب کچھ چنگا ہو اندر چنگا نہ ہو تو اس کا نام ڈپریشن ہوتا ہے. سب کچھ چل رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، دن کا اجالا اپنی جگہ ہو، شام میں کہیں سورج غروب ہوتا ہو، رات کو چاند چمکے. کل 14ویں کا تھا میرا خیال، میرے کسی قریبی دوست نے رات کو فون پہ بات کرتے کرتے موٹر وے سے آتے، اس نے کہا شاہ صاحب 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا، اور ڈرائیور سے بولنے لگ پڑا. انہوں نے کہا وہ جو بول رہے تھے وہ میں جملہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اس کو کہنے لگے گاڑی ذرا سائڈ پہ لگا لو کیونکہ 14ویں کا چاند مجھے اچھا لگتا ہے. انہوں نے تصویر بنائی تو میں نے کہا سر مجھے بھی سینڈ کر دیں، آئی ول شیئر ود یو. تو بڑی اچھی تصویر آ گئی. یہ جو دن چلتے جا رہے ہیں، یہ جو دن میں ایک سورج آ جاتا ہے، یہ جو شام ہوتی ہے چاند آ جاتا ہے، یہ جو دن تمام ہوتے ہوتے 40-50 آپ کی عمر ہو گئی ہے، یہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہوئی. اس کو مان جائیے یہ اس کا فضل اور کرم ہے. لہٰذا جب آپ فضل اور کرم کے ساتھ مانتے ہیں تو پھر ڈپریشن نہیں ہوتا. جب ڈپریشن نہیں ہوتا تو یہ چھوٹی سی نوکری، وہ نائب قاصد کی ہے، اے سی کی ہے یا ڈی سی کی، اس پہ بیسٹ پرفارم کرتا ہے. میرے ذمہ صرف یہ 2-3 لیکچرز ہیں آج کے. اگر آج آخری رات ہے اور مجھے قبر میں جانا ہے تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ مجھے بتاؤ کل کیا کیا، وہ پوچھے گا آج کیا کیا. آپ خدا کے لیے انتظار نہ کریں کل اچھا ہونا، آج جو ہے وہ آج کا دن. واپس دفتروں میں جا کے بیٹھے، نیکی دروازے پہ کھڑی ہوگی، کوئی انتظار کر رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا جی میرے ساتھ اچھا یہ کر. کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے پاس کوئی رکا نہیں، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے پاس کسی ڈی سی کا کوئی نوٹس نہیں ہو، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے پاس کوئی وزٹنگ کارڈ کسی پاورفل کا نہیں ہوگا، اور جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو اللہ ہوتا. آپ کر کے دیکھیں نیکی. تو امکانات کی دنیا کہاں ہے؟ امکانات کی دنیا خدمت میں ہے. کیا بولا؟ امکانات کی دنیا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ میں نے بھی کسی سینئر بیوروکریٹ سے سنی، کیونکہ پری کامنرز بھی میرے کئی دوست ہیں محترم ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ڈی سی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ ان کا جملہ ہے سر، میرا دل کرتا ہے ہر ڈی سی کو بھی بتاؤں اور انتظامیہ کو بھی بتاؤں. وہ کہتے ہیں ڈی سی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ڈی سی کی پاور کتنی. اوپر رب ہوتا ہے، نیچے اختیار اور ڈلیور کرنے کی حالت میں ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں یا آپ لوگ ہوتے ہیں.
ٹیم ہے نا جی، ہم سب ٹیم ہے. میری آپ سے درخواست ہے، امکانات دیکھنے ہیں، ونڈوز کھولنی ہے، خدمت شروع کر دیں. کام کے پیچھے نیت قبول ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ ساری حدیثیں اپنی جگہ پہ بڑی معتبر اور مقدم ہیں، لیکن انما الاعمال بالنیات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس حدیث پہ تو پورا دین کھڑا ہے. آپ کے اعمال ایک طرف ہیں، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے. آج سیٹ پہ بیٹھیے، سیٹ کا مطلب خدمت ہے، سیوا ہے. اور اس بات کے ساتھ میں اپنے لیکچر کا اختتام کروں گا. امام علی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی رحمت کی نشانی کیا ہے؟ نہج البلاغ. آپ نے فرمایا تمہارے دروازے پہ کسی ضرورت مند کا کھڑا ہونا علامت ہے اللہ راضی ہے. بدقسمتی ہوتی ہے کہ کسی افسر کے دروازے پہ ضرورت مند کھڑا ہے، وہ رحمت کے لیے دروازہ بند کر دے. رحمت آنا چاہ رہی ہے، رحمت ملنا چاہ رہی ہے، رحمت کہہ رہی ہے کہ میں نے زندگی میں شامل ہونا ہے، مجھے قبول کر کے دیکھو، میں تمہاری زندگی کو آسان کر دوں، تمہاری مشکلیں آسان کر دوں، میں رکے ہوئے کاموں کو جاری کر دوں، میں تمہارے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں. رحمت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اوقات سے میں کچھ زیادہ ہی کروں، لیکن آپ اس کے لیے مشکل کر دیں، اس کو انتظار کروا دیں، اس کو باہر کھڑا کر دیں. یہ اپنی بدقسمتی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دراصل کسی کا کام لٹکانے والے کے اپنے کام بڑے لٹکے ہوتے ہیں. میں نے تو بہت ڈھونڈا. میرے پاس کیونکہ زیادہ تر ہماری سول سروسز، جوڈیشری اور باقی اداروں کے لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آ جاتے ہیں، اور میں بھی بلا معاوضہ یہ کام کر دیتا ہوں. میں کنکلوژن آف سٹوری بتا رہا ہوں. 90% لوگوں کے مسائل کی وجہ وہ خود ہوتے ہیں. اس کو وہ نام دے رہے ہوتے ہیں کہ جی بیگم بڑی مشکل ہے، نام دے رہے ہوتے ہیں خاوند مشکل ہے، نام دے رہے ہوتے ہیں کہ جی باس بڑا مشکل ہے، نام دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے پہ الزام لگ گئے، نام دے رہے ہوتے ہیں. اصل کہانی ہوتی ہے وہ انگارے جو اکٹھے کیے ہوتے ہیں ان سے اپنے ہاتھ جل رہے ہوتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں ادروائز چیلنج کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں 10% کو گنجائش میں نے کیوں دی ہے. اللہ کی طرف سے چیلنج جو آتا ہے، یعنی جس میں کوئی حکمت پنہا ہوتی ہے، وہ کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے. نیچر کے بھی ایم سی ہیں، نیچر کا بھی ایس ایم سی آ جاتا ہے. قدرت کی طرف سے بھی مڈ کیریئر کورس ہوتے ہیں. اس میں بچہ بیمار ہوتا ہے، دعا مانگنی آ جاتی ہے. اس میں آپ کو چیلنج ایک ایسا آتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا چیلنج کیا تھا. آپ سچے ہوتے ہیں اور سارے وقت کے جھوٹے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کنویں میں گرے ہوتے ہیں اور رب وہاں سے رستے بنا کے آپ کو مصر کے بازاروں سے لے کے جا کے بادشاہ بناتا. تو حضور والا آپ سب سے میری درخواست ہے، امکانات کے رستے ونڈوز اوپن کیجیے. کس چیز کی؟ خدمت کی، سیوا کی، آسانی پیدا کرنے کی. آپ نے پلے سے کچھ نہیں دینا. ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں جو پیچھے ایک ناموں کی فہرست ہے جس میں ان کا نام کل سے لکھا ہوا، یقین کیجئے وہ کتنے نام آئے اور کتنے چلے گئے. مجھ جیسے کتنے آئے کتنے چلے گئے. آپ کے آبائی علاقے کے قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہی ہونا نا جانے کے بعد. میرے علاقے میں قاسم علی شاہ لکھا ہونا اس قبر پہ، آپ کے علاقے کے قبرستان میں آپ کا نام لکھا ہونا ہے. جب دنیا سے چلے ہی جانا ہے، یہ کہانی ختم ہو جانی ہے، کیوں نہ سیوا کر کے جائیں، کیوں نہ خدمت کر کے جائیں. اور اس کے بنے جس کا کوئی نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا تو ہے. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے دیکھیے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو رب کی طرف سے آئی برکت اور رحمت محسوس ہوگی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ٹینجیبل چیزیں دکھانی بڑی آسان ہے، یہ تو دکھتی ہیں. رحمت، فضل اور کرم کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ اپنے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پہ جو کرم اور فضل ہے یہ کتنا بڑا کرم اور فضل، یہ کتنی مہربانی، یہ کتنی رب کی عنایت ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کے ہاں کوئی قبولیت کی نشانی کہ آپ کے بند دروازے کھل جائیں، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں. اور میری دعا ہے کہ آپ کا آنے والا وقت خیر کا وقت ہو اور آپ کو اللہ تعالیٰ، یہ اشفاق صاحب ہمیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ توفیق اس کی طرف سے ہوتی. اللہ جس کو بڑا پسند کرتا ہے نا اس کی ڈیوٹی لگا لیتا ہے. اور ڈیوٹی کیا ہے؟ خدمت. حضور والا میں آپ سے درخواست کروں گا یہ مت اڑا دیجئے کہ بہت سے وسائل اور اسباب آسانی پیدا کرتے ہیں. اگر کرتے ہوتے تو ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں پر ویک 500 طلاق نہ ہو رہی ہوتی، خلا یا طلاق. اگر کرتے ہوتے تو میری زندگی میں ایسی بے شمار شادیاں میں نے اٹینڈ کی ہیں جس میں منیمم خرچہ 2.25 کروڑ 2 کروڑ روپے کا. لیکن 6 مہینے کے بعد وہ مسالتی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یا جان چھڑا دیں یا طلاق دلوا دیں یا پھر خلا ہو جائے. میں کہتا ہوں وہ جو اتنا خرچہ تھا، کروڑوں روپیہ انشور تو کرتا رشتہ بچنا. پتہ لگا رشتے بچتے ہیں فضل سے، رشتے بچتے ہیں کرم سے.
یا رشتے بچتے ہیں اچھے رویے سے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔